बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एयर विद अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखें, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ ख़ास जो टॉपिक हैं उन पर थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे। उसके बाद डॉक्टर हाशिम खान साहब हमारे साथ होंगे और जो है पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, माहिर कह लीजिए लंग्स हैं, माहिर अमराज फेफड़ा अगर उर्दू में उसकी बात करें। कोविड के हवाले से बड़ी आजकल जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसकी डोमिनेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ कनाडा में भी कहा जा रहा है कि 10% जो केसेस हैं वो जो है ओमिक्रॉन से मुतासिर हैं। और अगर हम यूरोप की बात करें तो इंग्लैंड में तो शायद कह रहे हैं कि नेक्स्ट 48 टू सम आवर्स वो डोमिनेट कर जाएगा बाकी तमाम वेरिएंट से। डेल्टा वेरिएंट यहाँ भी डोमिनेट डेल्टा वेरिएंट कर रहा था, लेकिन अभी जो है इस हवाले से तो गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है, क्योंकि जब लास्ट अगर आप देखें एक हफ्ते में तो जो केसेस हैं 1000 प्लस रहे हैं, 1600 भी गए हैं, 1500 1400 एवरी डे आपको जो है वो रेशो 5.5% तक जो है वो चली गई है। तो ये बहुत कंसर्न की बात है। और जो मॉडलिंग आई थी उसमें कहा जा रहा था कि जनवरी में 10,000 टू 30,000 तक जो है वो लोग इससे मुतासर हो सकते हैं। तो इसका वाहिद हल जो है वो एहतियात है और प्लस जो है वो बूस्टर शॉट है। वो कहते हैं कि इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो तकरीबन 6 माह के करीब रहती है वैक्सीन की फुल जो इफेक्टिवनेस है, फिर वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। तो जिन लोगों को 6 माह हो गए हैं एंड ओवर 50 हैं वो बूस्टर शॉट जो है वो ज़रूर लगवा लें। आज से 13 दिसंबर से जो है आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी और फार्मेसी के थ्रू जो है वो बुक करवा सकते हैं। और सेम इज़ 5 से 11 साल तक के बच्चे भी जो हैं वो भी वैक्सीन अब लगवा सकते हैं, तो वो भी आप ज़रूर लगवाएं, बहुत सेफ़ है। आज डॉक्टर साहब से इस हवाले से हम बात भी करेंगे। इसके अलावा कहा ये भी हो सकता है कि अभी जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए 4 जनवरी से मेरे ख्याल उसके लिए पोर्टल बनाएंगे, लेकिन लगता है ऐसे ही है कि मुमकिन है इससे पहले ही, क्योंकि अभी जो फेस्टिव सीज़न है, हॉलीडेज़ हो जाएंगी, लोगों का मिलना जुलना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए गवर्नमेंट भी चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वैक्सीनेशन हो जाए। 90% प्लस जो हैं ओंटारियो में लोग जो हैं उनकी वैक्सीनेशन डबल वैक्सीनेशन हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है वो बाकी हैं। और ये भी जो फिगर्स बताती हैं कि जनरली बच्चों में अब ये ज़्यादा जो एक तो छोटे बच्चे हैं और जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो उनमें भी ये नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो इस हवाले से तफसील से डॉक्टर हाशिम खान साहब से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या करना चाहिए और क्यों केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए हमें रोज़ाना नज़र आते हैं और इसका इफेक्ट है वो क्या हो सकता है, कैसे इससे बच सकते हैं। आज पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स जो हैं उन्होंने श्रीलंकन कॉन्सुलेट में श्रीलंका के कौंसल जनरल से जो है वो मुलाकात की और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया जनाब अजीम रिजवी साहब और उनकी मिसेस डॉक्टर राबिया और उनकी पूरी टीम ने। और $16,000 से ज़ायद की रकम जो है वो आज चेक जो है वो पेश किया श्रीलंकन कौंसल जनरल को। और इस मौके पर हमारे कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान यहाँ टोरंटो में अब्दुल हमीद साहब और मार्कहम वार्ड 7 से जो हमारे काउंसलर खालिद उस्मान साहब, और इसके अलावा जो है तारिक वारिस साहब जो हैं वो हमारे स्कॉलर भी हैं, ऑल्सो डूइंग ए टीवी प्रोग्राम। बदमुनी चौधरी साहब, ही इज़ जर्नलिस्ट CEO कनाडा 1 TV, और एक साले साहब हमारे दोस्त हैं और मैं वहाँ पे मौजूद था। तफसील से उनसे बात हुई, कंसर्न भी बताया कि पाकिस्तानी कोई भी जो है पाकिस्तानी जो है इस एक्ट को जो है वो शदीद इसकी मजम्मत करते हैं और दुख और अफसोस का इजहार भी है। आज भी इस हवाले से जो है कौंसल जनरल साहब ने भी और तमाम डॉक्टर राबिया अजीम रिजवी साहब, खालिद उस्मान साहब, बदर साहब, तारिक साहब, साले भी हमने कंडोलेंसेस भी की और उसके साथ साथ जो है हमने इस एक्ट को जो है बहुत, हमारे लिए भी ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। पाकिस्तान का इमेज जो है वो कितना इस हवाले से जो है वो ख़राब दुनिया में जाता है कि किस तरह से जो है ये मौत हुई, बहुत ही बयान ही नहीं किया जा सकता और दुख की बात, अफसोस की बात और शर्म की बात भी है। और हुकूमत पाकिस्तान 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे से जो है पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से ख़ुद एक्सट्रीमिज़म का, टेररिज्म का जो है वो शिकार है और वहाँ अंदरूनी तौर पे बैरूनी तौर पे भी बहुत से मसाइल हैं, लेकिन इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो तशख़्ख़ुस को बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान का जो अच्छा तशख़्ख़ुस है उसको बिल्कुल जो है वो ख़राब कर देते हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए 100+ लोग जो हैं वो इसमें अब तक जो है उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है, जुडिशल रिमांड पे हैं बहुत से। तो पूरी और पाकिस्तान में पहली दफ़ा पहले भी मतलब APS के बाद भी और अभी भी हमने देखा कि यक ज़ुबान होकर हर कम्युनिटी ने, हर मकतबा फ़िक्र ने इसको जो है वो कंडेम किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि जितना हो सके
इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त जिन लोगों ने किया उसकी सज़ा दी जाए, और इसके अलावा कोई ऐसे इक़दाम भी किए जाएँ कि दोबारा कभी इस किस्म के मामलात ना हो, क्योंकि इस तरह के मामलात रेगुलरली जो हैं वो हो रहे हैं, और इस तरह से नाजायज़ तरीके से लोगों को जो है वो जो जिनका कोई गुनाह नहीं वो गुनाहगार जो हैं वो हो जाते हैं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी और आवाम को भी अपना अपना किरदार जो है वो लाजमी तौर पर जो है अदा करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे बड़ा दुख और तकलीफ होती है। उम्मीद है इस हवाले से ज़रूर। अच्छा, इसके अलावा जो है GoFund.me एक होता है जिसमें ये इसकी डोनेशन जो है इकट्ठी की जाती हैं। अभी भी जो है इसके थ्रू जो है मैं कोशिश करूँगा कि लिंक भी जो है हम यहाँ पे जो है वो शो कर दें, तो उस लिंक के थ्रू जो है आप डोनेशन जो है अभी भी इसमें दे सकते हैं। जो प्लेज जो है वो 50,000 का जो है किया था, 16,000 जो है विद इन डे और 2 जो है मेरे ख्याल इसमें जमा हो गए हैं। तो अभी भी इसमें अपनी डोनेशंस जो हैं वो आप दे सकते हैं, और उन डोनेशंस के थ्रू जो है आप ज़रूर मदद कीजिए। उनके ख़ानदान की जो है टुवर्ड्स द फैमिली जो है ये वो जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी तो नहीं रही, लेकिन चलें इस हवाले से भी किस तौर पे अगर उनकी जो है फैमिली की मदद हो सके। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था अज़ीम रिजवी साहब का, डॉक्टर राबिया अज़ीम का, कि कम से कम बाहर पाकिस्तान से बाहर जो है ये शायद फ़र्स्ट मेरे ख़्याल में ये इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया है। अल्लाह रब कि इनको भी जज़ा दे, और आप तमाम लोग भी मुमकिन हो तो उसमें ज़रूर जो है वो मदद करें। अच्छा जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जस्टिस जो रिटायर हैं, जो चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के, राना शमीम साहब का बयान हल्फी मौसूल हो गया है। इस्लामाबाद जो है वो कोरियर के थ्रू आया है। आज भी उसके समात थी, अब शायद समात जो है वो काफ़ी आगे कर देगी, और तफसीली जवाब जो है वो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो भी देंगे, और ज़ाहिर है। लेकिन उस जो रजिस्टर्ड पार्सल आया है उसके ऊपर लिखा हुआ था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा इसे कोई और नहीं खोले या खोल नहीं सकता। तो रजिस्ट्रार इस पर मज़ीद एक सील लगा के जो है वो अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उसको देखेंगे, और उसकी ओरिजिनलिटी जो है वो उसका तयन किया जाएगा। और उसके बाद जो लीक हुआ था वो किसने किया था, नोटरी पब्लिक से हुआ था, क्योंकि यहाँ पे अब्सार साहब अब्बास साहब जो हैं, अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने और जंग ग्रुप ने उसको जो है वो शाये किया था, या उसको, और सवाल से वो भी कटहरे में ही हैं, उनसे भी सवालात जो हैं वो होते रहते हैं, वो अपनी बात पे भी कायम है। और सोर्स ज़ाहिर है जर्नलिस्ट से जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि वो बताए, और ये मेरे ख्याल कोर्ट ने भी कहा कि सोर्स की हम आपसे बात नहीं करते। लेकिन बाहर ये एक मामला अब ओरिजिनल देखने के बाद पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। उससे पहले बिल्कुल बातें ही थी जो भी था, क्योंकि ओरिजिनल है, और उसके बाद ये किस रुख जाता है, क्योंकि उसके बाद जो है अगर तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म भी आयद हो सकती है, और या फिर उसमें कोई ऐसा मटेरियल, ऐसी कोई चीज़ है जिसको साबित अगर राना शमीम सब कर देते हैं, तो फिर मामला जो हैं वो अदलिया के हवाले से उस पर बहुत सारे सवालिया निशान जो हो जाएंगे। अदलिया भी अंडर प्रेशर आजकल जो है इस हवाले से आती है, और जिसका खुद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मन्ना साहब कहते हैं कि हम पे ऊपर ये बार है, और हमें इसको दुरुस्त करना है कि हमारे ऊपर इस किस्म की जब बातें आती हैं तो उसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर शख्स जो है वो अदालत के ऊपर जो है इस किस्म की बात करे। तो लेट्स सी अब इसके हवाले से आगे प्रोसीडिंग चलेंगी, तभी सूरत हाल जो है वो सही पता चल सकेगी। ओंटारियो में ये मैंने पहले बात कर ली कि कोविड केसेस जो हैं वो खासे बढ़ रहे हैं, और उस हवाले से हम सबको अपना किरदार जो अदा करना है, और बूस्टर शॉट्स या बच्चों को शॉट्स जो हैं वो फौरी तौर पर आप लगवा लें। और अब जो परसेंटेज है वो भी जो है 5.5% तक है, ये अलार्मिंग है, इससे ज़्यादा भी गई है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो होती जा रही है। पाकिस्तान में भी जो है पहले ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक जो है वो एक खातून थी 65 ईयर्स ओल्ड, उनमें हुई थी। वो वैसे सेहतमंद हो गई हैं, घर उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन वो कितने लोगों से मुलाकात उनकी हुई है, जो वो कह रहे 50+ लोगों के साथ जो है वो करेक्ट था, लेकिन अब तक कोई चीज़ वो सामने नहीं आई है। उनके टेस्ट जो हैं वो हो रहे हैं, और ज़ाहिर ख़ानदान के लोग होते हैं, बाकी लोग होते हैं जो बाहर से आए थे, जो अपनी फैमिली के लोग हैं, एक्सटेंडेड फैमिली आपको पता है कि पाकिस्तान में होती है, तो सब मिलते हैं, खाते पीते इकट्ठे हैं। तो मैं खाली फैमिली और जो उनके अराउंड लोग हैं 50 के करीब जो हैं, उनकी आजकल जो है वो टेस्टिंग होकर रिजल्ट्स जो हैं वो आएंगे, तभी सूरत हाल पता चलेगी। लेकिन पाकिस्तान में जो रेशियो है अगर हम बताएं हैं तो वो 0.60% पे आ गई, 200 समथिंग जो है एवरी डे, 40,000+ जहाँ टेस्ट होते हैं। तो वहाँ पे ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान में ज़ोर इसका बज़ाहिर टूटता नज़र आता है। वैक्सीनेशन भी अच्छी हुई है, और लेकिन बहरहाल ये बहुत अच्छी बात, शुक्र खुदा का अदा करना चाहिए कि वहाँ पे सूरत हाल जो खासी बेहतर है। दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ दोबारा जो है इस हवाले से लॉकडाउन की तक की कई जगह पे सूरत हाल जो है वो आ चुकी है, और इंग्लैंड में इस हवाले से अब कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इक़दाम जो हम किए जाएँ।
पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज़ की टीम आ गई, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू होगी और थैंक यू वेस्ट इंडीज़ का भी करना चाहिए कि उनकी टीम वहाँ पे आई है। पहला T20 मैच आज था और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 63 रन से उसमें शिकस्त दी है। वो कि बाबर आजम 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने 200 का हदफ जो है वो दिया वेस्ट इंडीज़ को, 200 for 6। 78 जो हैं वो मोहम्मद रिजवान ने एज़ यूजुअल, वो तो कंटिन्यूस जो उनकी फॉर्म जो है वो चल रही है। हैदर अली के लिए बड़ा अच्छा चांस था क्योंकि शोएब और हफीज़ दोनों नहीं हैं, तो ये उनके लिए मौका है कि अपनी पोजीशन को वो कंसोलिडेट करें। 68 रन उन्होंने भी बनाए हैं, अच्छी कारकर्दगी उनकी रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मोहम्मद वसीम नौजवान बॉलर ने बड़ा अच्छी बॉलिंग करते हैं, 4 विकेट उन्होंने ली और 3 विकेट शादाब खान ने ली हैं और 63 रन से वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो हार गई। कोई खातिर खा उनकी कारकर्दगी नहीं रही है और अभी 3 जो है T20 और फिर 3 जो है वनडे इस हवाले से खेले जाएंगे। कल मोस्ट प्रॉब्ली कल भी सेकंड T20 होगा। शेख रशीद साहब के बारे में, ये जो प्रोपेगेंडा और अफवाह साजी की फैक्ट्री हैं बड़ी हैं, उनके बारे में बड़ी अफवाह चलती रही कि जिनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, उनको हार्ट अटैक हुआ है। तर्जुमान को जो है उसकी वजाहत करनी पड़ी कि ये जाली और गलत खबर है और ये जो इतनी गर्दिश कर रही है, उसके बाद बगैर देखे जो है लोग उसको आगे फॉरवर्ड करना शुरू करते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये पाकिस्तान में इस हवाले से बड़ी जो है खबरें इस किस्म की जो हैं वो आ जाती हैं। तो गवर्नमेंट कोशिश तो पूरी कर रही है, लेकिन इसके लिए सख्त जो है वो कानून में खल में बनाने होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2-3 बड़े आज जो हैं उनके बयानात हमने देखे। रिमार्क्स होते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको आप रिलेट कर सकते हैं। और अदालत का काम नहीं है कि लोगों की जो है वो कहते हैं कि उनको ढूंढे, जो मिसिंग पर्सनस हैं उस हवाले से केस की समाअत थी। तो उनका ये जो है रियासत का काम है, वही अदालत क्या कर सकती है? अदालत हुक्म दे सकती है, कह सकती है आपको, खुद तो नहीं ढूंढ सकती है। तो ये काम जो है अदालत का है। एक सहाफ़ी जो हैं वो लापता हुए हैं, मुदस्सर शायद उनका नाम है, उनके जो है प्राइम मिनिस्टर से उनके ख़ानदान ने मुलाकात की है और उनको यकीन दिलाया है। तो इस हवाले से आज के लिए बहुत ज़्यादा बात हो रही है। बड़े बात को अतर मनल्ला साहब के बड़े सख्त रिमार्क्स जो हैं इस हवाले से आए थे। अच्छा, इसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हतमी दलाइल जो हैं वो मांगे हैं मुख्तलिफ इदारों से और वजारतों से, और उनका जो है वो कहना है कि बिलवास्ता या बिलावास्ता को बिज़नेस कर सकते हैं वजारतें या कोई। रियल एस्टेट के हवाले से बहुत सी बात हो रही थी कि बहुत से वजारतों या मातहत वजारतों इन्होंने अपने नाम से इवन जो है बहुत सारे रियल एस्टेट के मामला जो है किए हुए, तो इस पर हतमी दलाइल मांग ली हैं। ये बड़ी आजकल बात इस हवाले से हो रही है। इससे पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इस हवाले से जो हैं, क्योंकि जो जिस इदारे का काम है अगर वही करे तो बेहतर है। वो बिजनेसेस की तरफ चले आते, ठीक है, इदारे की अपनी ज़रूरतें होती हैं, बाज़ औक़ात उसको खुद मुख्तारी के लिए कुछ बिजनेसेस जो अलाउ करते हैं उसका टकराव किसी के साथ ना हो, उस हद तक दुरुस्त है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से इदारों के, बहुत सी वजारतों ने अपने जो है वो मामला शुरू कर दिए हैं और वो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट आ जाता है और जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो जाता है फिर वहाँ बहुत से मसाइल हो जाते हैं। तो इसको वंस फॉर ऑल जो है वो तय हो जाना चाहिए कि कौन क्या लिमिट्स हैं, किस इदारे की कितनी लिमिट्स और कितनी हदूद हैं और वो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट भी और गवर्नमेंट से मुंसलिक जो इदारे हैं उनके लिए भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ज़रूर जो है वो देखना चाहिए। अच्छा जनाब, ये खास खबरें थी कुछ जिस पे हमने कुछ रोशनी डाली, और उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर हाशिम खान साहब होंगे जो कि को चेयर हैं कैनेडियन मुस्लिम टास्क फोर्स के, और इसके साथ साथ पल्मोनोलॉजिस्ट पे हैं। तो इस छोटे से ब्रेक के बाद उनसे करेंगे मुलाकात। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। जैसे हमने आपसे जिक्र किया था, डॉक्टर हाशिम खान साहब हमारे साथ होंगे और को चेयर हैं कैनेडियन मुस्लिम टास्क फोर्स के और पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, माहिर लंग्स जिन्हें आप कहते हैं, फेफड़ों के माहिर हैं। और इस चीज़ को ज़ाहिर है ये इन्फेक्शस डिजीज़ जो हैं स्पेशली कोविड के हवाले से इनकी स्पेशलिटी भी है। पहले भी आपसे मुलाकात करवाई है, हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे डॉक्टर हाशिम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है कोविड के हवाले से खबरें कुछ पहले तो काफ़ी ईज़ आउट हो गई चीज़ें, सब लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर गए, लेकिन फॉर द लास्ट वीक जो हम मॉनिटर कर रहे हैं, ओवर 1000 एवरी डे, इवन शायद डे बिफोर येस्टरडे 1600 थे, फिर 1400, 1500। तो क्या वजह आपको नज़र आ रही है कि केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? वैक्सीनेशन हमारी 90% प्लस हो गई है, इवन दो जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा लोगों में फिर थोड़ा सा खौफ जो है वो आना शुरू हो गया। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका अरशद साहब। असल में हाँ 90% हमारी वैक्सीनेशन रेट है, लेकिन वो है 12 प्लस की कैटेगरी में। अगर आप पूरे कनाडा की पॉपुलेशन को देखें तो हम तकरीबन 75% पे हैं, क्योंकि बच्चे जो लेस देन 12 हैं उनकी अब वैक्सीनेशन शुरू हो रही है। हम काफ़ी इसलिए केसेस देखते हैं क्योंकि कुछ महीने पहले केसेस कम हो गए थे, सोसाइटी काफ़ी खुल गई थी, रिस्ट्रिक्शंस कम हो गए थे, गैदरिंग्स हो रही थी, वेडिंग्स हो रहे हैं एंड बच्चे स्कूल वापस जा रहे हैं। और अगर आप अभी देखें
جو واسٹ میجورٹی جو کیسز ہیں کووڈ کے وہ اسکولز میں ہیں، اسکولز میں آؤٹ اچھا بریکس ہو رہی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے بچے اتنے بیمار نہیں ہو رہے، لیکن وہ پھر پاس آن کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کو یا گرینڈ پیرنٹس کو، اور اگر جو ویکسینیٹڈ نہیں ہے پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس، ان کا زیادہ رسک ہے، وہ پھر واپس آ کے ہسپتال میں ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، تو صحیح. اس لیے وہ کیسز واپس بڑھ رہے ہیں، ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس کو. اچھا ایکسپیکٹیشن تھی یہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں میں زیادہ ہے، لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں مطلب فرض کر لیجئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1000 کیسز ہیں، تو اس میں سے 500 یا 600 وہ لوگ ہیں جو ان ویکسینیٹڈ ہیں یا سنگل ویکسینیشن ہے، بٹ 400 وہ ہیں جو ویکسینیٹڈ ہیں، تو ویکسینیٹڈ لوگوں نہیں، کو کیوں؟ ایکچولی ڈفرینٹ ہے یہ. اگر آپ 1000 دیکھیں پیشنٹس جن کو کووڈ ہے، زیادہ تر جو 90% پلس ہیں وہ ان ویکسینیٹڈ ہیں. تو اوکے. ویکسین کافی حد تک کام کر رہی ہے، اور ابھی تک اگر آپ دیکھیں ڈیلٹا کے خلاف بھی اور باقی ویریئنٹس کے خلاف کافی اچھا کام کر رہی ہے ویکسین. ٹھیک. 90-95% جو ہیں وہ ان ویکسینیٹڈ پیشنٹس میں ہیں، جو کہ کافی بچے بھی ہیں اس میں اچھا شامل ہیں. نمبرز جو آتے ہیں ہیلتھ کے وہ شاید ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی 200 جو ہیں ویکسینیٹڈ، تو ویکسینیٹڈ لوگوں میں کووڈ ہونے کی کیا وجہ لگ رہی ہے آپ کو؟ کہ مطلب کیا کوئی ویکسین کا ٹائم لمٹ ختم ہو گیا یا اس کی افیکٹونیس تھی اتنی؟ وہ آپ کا اہم سوال ہے، اس کی کافی وجاہت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو ویکسین ہے یہ اب موسٹلی اگر آپ نے 2 ڈوزیں لگوائی ہیں، اس کی افیکٹونیس 3 مہینے کی تو بہت اچھی ہے، اور پھر 6 مہینے کے قریب جو ٹائم پیریڈ آتا ہے وہاں پہ تھوڑا سا افیکٹونیس جو ہے نا تھوڑا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے گورنمنٹ نے ریلیز کیا ہے کہ اگر آپ نے 2 ڈوز لگوائے ہیں اور آپ کے 6 مہینے گزر چکے ہیں، آپ کو 3rd ڈوز لگوانے چاہیے. اور جہاں تک اس کی اسٹڈیز ہیں انہوں نے شو کیا ہے کہ 3rd ڈوز لگوانے کے بعد کافی حد تک آپ کی پروٹیکشن مینٹین ہوتی ہے. اور دوسرے انفیکشنز ہیں جیسے ہیپیٹائٹس کے ویکسین جو ہے اس کے بھی 3 ڈوز لگتے ہیں، اور اس کے بھی ہم 3 لگواتے ہیں تاکہ آپ کی کافی حد تک اور کافی دیر تک مینٹین آپ کی امیونٹی رہے. اور اس کی دوسری وجہ بھی یہ ہے کہ آپ ویکسین کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اتنے بیمار نہیں ہوں گے جتنے کہ آپ کو ہوتا اگر آپ کو کووڈ ہوتا اور آپ نے ویکسین نہیں لگوایا ہوتا. تو صحیح. کافی حد تک یہ کام کر رہا ہے کہ لوگ فوت نہیں ہو رہے اور ہسپتال میں نہیں جا رہے. لیکن ہم اس ڈائریکشن میں جائیں گے کہ اگر 90% لوگ جو ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہوں گے، تو پروبیبلٹی سے اگر ان کی بہت اسمال پرسنٹیج بھی ان کو کووڈ ہو جائے اور وہ ہسپتال میں جائیں، تو وہ اگر آپ صرف نمبرز کو دیکھیں آپ کہیں گے شاید 100 بندے جو ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہیں، 100 بندے ویکسینیٹڈ نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈینومینیٹر دیکھنا ہے کہ وہ فریکشن کتنا ہے اور ریٹ کتنا ہے، اور کافی حد تک ویکسین جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. ہاں کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ آئی سی یو میں ہیں ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جو فلی ویکسینیٹڈ ہیں، اور نمبرز جو ہیں یہ شاید اچھی بات ہے کہ ہاسپٹلائزیشن اور آئی سی یو کے نمبرز جو ہیں وہ جتنے لوگ مطلب 1500-1600 ہم دیکھتے ہیں روز آتے ہیں، لیکن وہاں پہ اتنے لوگ نہیں ہیں جو ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں یا آئی سی یو میں ہو رہے ہیں. تو میرے خیال یہ وجہ ہے کہ ویکسین اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ افیکٹو ہے، کام کر رہی ہے. جی ایگزیکٹلی. اگر ہم دیکھیں ارشد صاحب، یہ ایسی چیز ہے کہ ہمیں لانگ ٹرم سوچنا ہوتا ہے اور پوری سوسائٹی کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں انفیکشن ہوتا ہے یا ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو انفیکشن ہوتا ہے، جو ہی کیسز اوپر جائیں گے اور اگر ہاسپٹلائزیشن اوپر جائیں گی یا ہیلتھ سسٹم ہمارا اوور برڈن ہوگا، تب جو گورنمنٹ جو ہے نا ریسٹرکشنز واپس ڈال دے گی. تو کیونکہ لاک ڈاؤنز آئیں گے واپس، تو جی ہمیں ہاں. یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو انڈیویجول ایکشنز ہیں وہ کیسے پوری کمیونٹی اور سوسائٹی پہ افیکٹ کرتے ہیں. کسی کو بھی لاک ڈاؤن نہیں پسند، کسی کو بھی نہیں صحیح. ریسٹرکشنز پسند، لیکن تھوڑا صحیح. اسمارٹ ہونے کی ضرورت ہے. لیکن یہ درست ہے کہ ہاسپٹلائزیشن بھی کم ہے اور آئی سی یو کے جو پیشنٹس ہیں وہ خاصے اس حوالے سے کم ہیں. اچھا ویریئنٹ اومیکرون ویریئنٹ جو ہے اس کی بڑی بات ہو رہی ہے اور برٹن میں بہت بات کریں، لیکن اوورآل جو ڈیٹا ہم دیکھتے ہیں کوئی اتنا ہمیں مطلب آئی ڈونٹ نو کہ افیکٹولی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. ساؤتھ افریقہ میں ہوا، وہاں کوئی پتہ نہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں اس سے ایک دفعہ بتایا گیا کہ جتنے ہیں اور اس میں ایک ہفتے میں ہنڈریڈز جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو گیا، پر اس سے کوئی ڈیتھس ہوئی ہیں اس کے بارے میں کوئی اتنا علم نہیں ہے، کتنے بیمار ہو رہے ہیں اتنا علم نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ پھیل بہت جلدی رہا اور تیزی سے رہا ہے. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے، اس اومیکرون کے بارے میں. جی بالکل. اومیکرون اس لیے ہم سارے کنسرنڈ ہیں کیونکہ جو باقی جو ویریئنٹس آئے ہیں، ڈیلٹا ویریئنٹ جو پہلے انڈیا میں دیکھا گیا تھا، اور یہ جو اومیکرون ویریئنٹ ہے جو پہلے ساؤتھ افریقہ نے ریلیز کیا تھا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ سے پہلے بھی یہ یورپ میں شامل تھا اور آلریڈی موسٹ آف دا ورلڈ میں ہے، مور دین 60 کنٹریز میں ہے انکلوڈنگ کینیڈا میں.
اس کی یہ خاص بات یہ ہے کہ اس میں 30+ میوٹیشنز ہیں، تو صرف ایک دو میوٹیشنز نہیں ہے، 30+ میوٹیشنز ہیں، جس کی وجہ سے ہم کنسرنڈ ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کتنا افیکٹونیس ہمارے ویکسین کا کم ہوگا. ہمیں یہ جی نہیں لگتا کہ بالکل ہی 0% ہو جائے گا، لیکن پروٹیکشن تھوڑی سی کم ہو جائے گی. جہاں تک ابھی ہے ان ٹرمز آف ڈیتھ، ابھی کچھ گھنٹے پہلے کنفرم ہوا ہے فرسٹ پرسنز ڈیتھ فرام اومیکرون. ہوں اور جہاں تک اب تک ڈیٹا ہے ساؤتھ افریقہ اور باقی ملکوں کا، وہ یہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مائلڈ موسٹلی لوگوں کو سمٹمس ہوتی ہیں. ہوں اتنا سیویئر النس نہیں ہے، لیکن ایکچولی ود ان دا نیکسٹ 2 weeks وی ول نو اے لاٹ مور. صحیح تو مسئلہ یہ ہے کہ ایون دو ٹرانسمیسل بہت ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر بہت ٹرانسمٹ ہوتا ہے لیکن بہت چھوٹی پرسنٹ بھی ہے جو کافی بیمار ہوتی ہے اور ڈائی ہوتی ہے، کیونکہ ٹرانسمیسل بہت ہے. کافی جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں وہ بہت ایٹ رسک پہ ہوں گے. صحیح. اچھا تو یہ کہاں ڈیتھ ہوئی ہے؟ انگلینڈ میں. انگلینڈ میں ہوئی. اچھا انگلینڈ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو بہت زیادہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ 100,000 میں لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا یو کے میں. ان کا کافی انگلینڈ میں یہ ہے کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ود ان دا نیکسٹ 24 or 48 hours اومیکرون جو ہے وہ ڈیلٹا کو اوورٹیک کر دے گا ایز دا موسٹ پریولنٹ ویریئنٹ جو ہے، صحیح جو ویریئنٹ جو شامل ہے. تو جو شو کرتا ہے کہ کتنا وہ یہ اسپریڈ کر رہا ہے یہ وائرس، اور صحیح. جتنے جو لوگ ان ویکسینیٹ وہ کتنے ایٹ رسک ہیں. اس کی یہ بھی وجہ ہے کیونکہ انگلینڈ نے کافی حد تک ریسٹرکشنز کم کر دی تھی، اور جو ماسکنگ جو ہے انڈور سیٹنگز میں، جو کہ یہاں پہ اب تک کافی ہم نے کنسسٹنٹلی ریمین کیا رکھا ہوا ہے، انگلینڈ نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا. تو صحیح اس لیے کوائٹ امپورٹنٹ کہ ہم تھوڑی بہت مینٹین کریں ریسٹرکشنز اور ماسکنگ، اس سے پھر ہم کافی بچ سکیں گے انشاءاللہ. صحیح. اچھا ابھی جو ڈومیننٹ ویریئنٹ تھا دنیا بھر میں وہ ڈیلٹا تھا. ابھی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ نیکسٹ 24 to 48 آورز یو کے میں ڈومینیشن جو ہے وہ اومیکرون کی ہو جائے گی. یہاں پہ ہم کینیڈا میں دیکھیں یا یو ایس میں دیکھیں تو ابھی تک جو ہے وہ دوسرے ویریئنٹ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. ابھی اومیکرون ساؤتھ نارتھ امریکہ میں نہیں ہے اتنا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے ود ان دا لاسٹ کپل آف ویکس ہم نے دیکھا کہ اومیکرون آ رہا ہے. لندن میں ود ان 24 to 48 hours ٹیک اوور کرے گا. وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جنوری کے شروع تک یو کے میں ہو جائے گا. اینڈ ایون اوور ہیئر ہمیں جو اب تک ماڈلنگ ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ جنوری کے مڈ ٹو لیٹ تک جو ہے اومیکرون ول بی دا ڈومیننٹ ویریئنٹ یا کیونکہ ابھی ان کینیڈا ایز ویل. کینیڈا میں ابھی شاید بتا رہے ہیں کہ 10% آف دی جو لوگ افیکٹو ہیں ان میں 10% شاید اومیکرون ابھی بھی کینیڈا میں ابھی بھی ہے. اچھا اب جو بوسٹر شاٹ کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ وہ زیادہ افیکٹو ہے اس کو آپ کر لیں، تو کیا ایڈوائس ہے آپ کی فار دا بوسٹر شاٹ جو 50+ ہیں، یا شاید مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جس طرح گورنمنٹ کر رہی ہے تو شاید وہ 18+ بھی شاید جلدی، ابھی تو 4 جنوری کی بات کی ہے انہوں نے، شاید وہ بھی شاید جلدی ان کے لیے بھی الاؤ کر دیں. جی بالکل صحیح. تو جہاں تک بوسٹر شاٹس ہیں، ابھی جو ہے آج انہوں نے کھولا اونٹاریو میں کہ اگر آپ 50+ ہیں اور آپ کو 6 مہینے ہو گئے آپ کے سیکنڈ ڈوز کو، تو آپ جائیں، آپ بوسٹر لگوائیں. چاہے آپ گورنمنٹ کی پورٹل پہ جائیں یا کافی جو لوگ ہیں ان کو اگر فارمیسی پہ جائیں تو کافی ان کو جلدی اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے. اس سے پھر ایٹ لیسٹ آپ محفوظ رہیں گے اور آپ کی جو امیونٹی ہے وہ درست رہے گی. جہاں تک بچوں کا ہے جو 18+ کا ہے، پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جنوری میں کریں گے، لیکن اب وہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ جتنی جلدی اومیکرون پھیل رہا ہے دنیا میں، اور آگے جا کے ان دا نیکسٹ 2 weeks کرسمس بھی آ رہی ہے، گیدرنگز بھی ہو رہے ہیں، تو میں سرپرائز بالکل بھی نہیں ہوں گا اگر گورنمنٹ وہ کہتی ہے جنوری سے پہلے بھی ہم 18+ کو کھول دیں گے بوسٹرز کے لیے. اور اس لحاظ سے ہر بندے جس کو بھی 6 مہینے ہو گئے ان کو بوسٹر لگوانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بچوں کے حوالے سے 5 سال سے پہلے تو 12 سال سے نباف تھے وہ لگ گیا، اب 5 سے 11 سال کے بچوں کے لیے بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ ویکسین جو لگوا لیجیے. ہیزیٹنٹ ہیں پیرنٹس بہت کہ چھوٹے بچے ہیں، کیونکہ وہ دیکھا کہ انڈیسائیڈڈ سے بہت سے پیرنٹس شاید آپ سے بھی بات کرتے ہوں گے، پوچھتے ہوں گے، تو وہ تھوڑا سا کیسے، مطلب آپ ان کو، میں تو کہوں گا موٹیویٹ ہی کریں کہ جن کے بچے 5 سال سے 11 سال کے ہیں، کہ ان کے لیے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں بہت سے خدشات ہیں، پتہ نہیں بہت چھوٹے بچے ہیں ویکسین لگے گی تو کوئی ریئیکشن نہ ہو جائے. آپ کیا میڈیکلی اس کو کس طرح سے جو ہے آپ ڈسکرائب کریں گے؟ یہ بہت اچھا کنسرن ہے. ہم پیرنٹس ہیں، میں بھی پیرنٹ ہوں، میرے بھی ایک 5 سال کے بیٹا ہے اور 4 سال کی بیٹی ہے. اور میں نے بھی جب خود لگوائی تھی تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم لگوا لیتے ہیں، لیکن جب بچوں پہ آتے تو بندہ تھوڑا ایکسٹرا کاشس ہوتا ہے، دیکھتا ہے. تو میں نے ایکسٹرا دیکھا تھا کہ انہوں نے کیا ریسرچ نکالی ہے. اور جہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ جو اسٹڈی تھی فائزر کی، اس میں کافی ہزار بچے تھے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا.
اگر آپ امریکہ میں دیکھیں more than 6 ملین بچے جو ہیں 5 to 11 ان کو ویکسین لگ گیا, کچھ بھی نہیں سگنل آیا کسی بھی ایڈورس ریئیکشن کا. اور کیوبا میں تو وہ 2+ اوور دی ایج آف 2 years پہ کر رہے ہیں کافی مہینوں سے, اور اچھا. کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو اس سے میں جب وہ میں دیکھتا ہوں کہ کبھی تک کوئی سگنل نہیں آیا. اور جو کافی جو ہم ویکسین لگواتے ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں 1 سال کے ہوتے ہیں 4 سال کے ہوتے ہیں, جی. وہ بھی اتنی ریگورس اسٹڈی اور اتنی زیادہ پاپولیشن کو نہیں دیے گئے اس سے پہلے کہ ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا. اور کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی حد تک جو کیسز ہیں وہ بچوں میں ہیں, اس کی وجہ سے اسکول آؤٹ بریکس بھی ہو سکتی ہیں. اور ایون دو کہ اگر بچوں کو ہم ویکسین لگوا دیں ایٹ لیسٹ ان کے جو سمٹمس ہیں وہ کم ہوں گے, وہ اتنے بیمار نہیں ہوں گے, وہ پھر باقیوں کو بیمار نہیں کریں گے, ماں باپ کو, گرینڈ پیرنٹس کو, اور اس کی وجہ سے جو ہے کیسز کافی کم ہو جائیں گے. تو اگر آپ اگین پھر سے دیکھیں کہ صرف اپنے بچوں کے بارے میں بھی نہیں, اگر آپ بگ پکچر کو دیکھیں تو اس میں کافی فائدہ ہے پوری سوسائٹی کے لیے. تو میرے بیٹا جو ہے 5 سال کا, ان کو 10 دن پہلے ویکسین لگ گیا تھا, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا الحمدللہ. اور میں بس یہی کہوں گا ساروں کو کہ آئی نو پیرنٹس کی وجہ سے ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم بچوں کو پروٹیکٹ کریں اور سیف رکھیں. اور جہاں تک اب تک کووڈ کا ہے سلسلہ, ویکسین جو ہے اب تک بچوں کے لیے اسٹل دی موسٹ افیکٹو جو ہمارے پاس پریونٹیو ٹریٹمنٹ ہے, ماسکنگ اور باقی چیزوں کے علاوہ. صحیح. تو آپ یہ ریکمینڈ کریں گے فوراً جو ہے اگر بچے 5 سے 11 سال میں تو ان کو لگوا لیں سیف. اچھا, اس میں کوئی اماؤنٹ آف دی ویکسین بھی ظاہر ہے بڑوں کے لیے تو بڑی ہوگی, تو ان کے لیے تو کم ہوگی پھر جو اس کی کوانٹٹی ہے. جی ایگزیکٹلی, تو یہ بھی کافی ری ایشورنگ چیز ہے. اور جو ہمارے جو کینیڈین آفیشلز ہیں انہوں نے ایکچولی ایکسٹرا سیفٹی کا میجر لیا. ایک تو یہ ہے کہ جو ویکسین کی جو ڈوز ہے وہ 1/3 ہے ایڈلٹ کی ڈوز, تو آپ کے بچوں کو وہ سیم چیز نہیں مل رہی جو ہم ساروں کے لیے جو 12+ کو ملی ہے, تو اس سے بھی ری ایشورنس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ویسے تو انہوں نے جب امریکہ میں دیا ہے وہ 3-4 ہفتے کی انٹرول پہ دے رہے ہیں, جیسے کافی ایڈلٹس کو ملا ہے 3-4 ہفتے کے انٹرول پہ دیتے ہیں. تو لیکن جو کینیڈین گورنمنٹ ہے انہوں نے ایکسٹرا سیفٹی مارجن رکھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ اب تک 8 ہفتے کا مارجن رکھیں دونوں ڈوسز کے بیچ میں. تو اس لحاظ سے میں کافی ری ایشورڈ تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ونٹر سیزن آ گیا ہے فلو کے حوالے سے. ویسے ایک تو اتفاق ایسا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں اس کی وجہ سے فلو کم ہوا ہے, مطلب سارے لوگ نکلے ہی نہیں ہیں, تو ظاہر ہے یہ بھی پھیلتا ہی ہے ایک سے دوسرے لوگوں کو لگتا ہے. تو ونٹر میں کیا کریں, مطلب کیا آپ بتائیں گے کہ کس طرح سے اس کو گزاریں, کیا پریکاشنز لینی چاہیے, کس طرح کرنا چاہیے؟ جی بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں میں فلو بہت کم ہوا, کووڈ بہت کم ہوا. اس کے یہی شو کرتا ہے کہ ہم کتنا جراثیم اور وائرس جو ہیں پرسن ٹو پرسن اسپریڈ کرتے ہیں, اور جو ماسک تھے وہ کتنے افیکٹو تھے. اب کیونکہ سردی کا موسم ہے, ہم سارے گھر کے اندر گیدر کر رہے ہیں یا دوسروں سے مل رہے ہیں, مسجدیں کھل گئی ہیں فل کیپیسٹی پہ, تو اس کی وجہ سے اب پھر سے وہ رسک ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر کھانسے یا سنیز کرے آپ انفیکشن کو اسپریڈ کر سکتے ہیں. اب کسی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر آپ کو ویسے کولڈ ہے یا فلو ہے یا اگر آپ کو کووڈ ہے. تو اس لیے ہم یہی ریکمینڈ کریں گے کہ ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ کیونکہ بہت چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور کچھ ہفتوں میں بہت چیزیں آپ کو اناؤنسمنٹ نظر آئیں گی بوسٹر ویکسینز کے بارے میں, اور ریسٹرکشنز کے بارے میں بھی شاید آپ سنیں ان the next 2 to 4 weeks as well. تو آپ پبلک ہیلتھ کی جو ریسٹرکشنز ہیں اور جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو آپ فالو کریں. اگر آپ نے اب تک ویکسین نہیں لگوایا, اب تک جو ہے 90% آف لوگ اپ ٹو 90% لوگوں نے لگوا لیا ہے, تو آپ کو ری ایشورنس مل جانی چاہیے کہ کافی حد تک کافی لوگوں نے لگوا لیا ہے. تو آپ پلیز لگوائیں ویکسین, کیونکہ اس میں پوری سوسائٹی کا بھی فائدہ ہے. 7+ بلین ڈوسز پوری دنیا میں لگوا چکے ہیں ویکسین کے. تیسری یہ چیز یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ کون سی آپ کی جو گیدرنگ ہے وہ ضرورت مند کی ہے, کہ اگر آپ ماں باپ سے مل رہے ہیں, فیملی سے مل رہے ہیں, اور کون سی گیدرنگ جو ہے وہ آپ تھوڑا اوائڈ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ان نیسیسری یا آپشنل ہے. اس سے اگر ہم سارے جو ہیں اس پہ پرائیورٹائز کریں, جو مینڈیٹری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں, پھر ہم تھوڑا بہت وہ مینٹین کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم بہت ہی آپشنل چیزیں کریں اس کی وجہ سے کافی حد تک کیسز بڑھ سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں شادیوں میں بھی کیسز بڑھ رہے ہیں. ٹورانٹو ریپٹرز کی جو ٹیم ہے وہ چیریٹی کے ایونٹ کرتے تھے, وہاں پہ آؤٹ بریک ہو گئی. تو جہاں تک لوگ ملیں گے وہاں پہ رسک تو امپروو ہوتا ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سمٹمز ہوں, اگر آپ کسی سے ایکسپوز ہوئے ہوں, آپ پلیز آپ گیدرنگ میں نہ جائیں, آپ ٹیسٹ کروائیں جلد سے جلد, تاکہ آپ اننوئنگلی, کیونکہ ویکسین کا یہ ہے کہ آپ کو سمٹمز شاید نہ ہوں, آپ کو سمٹمز نہیں ہوں گے تو آپ شاید وداؤٹ نوئنگ آپ کسی اور کو وہ کووڈ دیتے ہیں, ایسے وہ کووڈ اور پھیلے گا. صحیح. اچھا, ابھی جو آپ نے جیسے ہم نے بات کی کہ پچھلے 2 سال میں بہت کم فلو ہوا ہے,
تو میرے خیال میں یہ پرماننٹ سا فیچر تو نہیں بن جائے گا ماسک کا؟ اور میرے خیال اب لوگ جو ہیں وہ عادی بھی ہو گئے ہیں، کوئی پرابلم باہر جاتے ہوئے بھی، یا جب تک مطلب میں نے دیکھا اکثر اوقات ریسٹورینٹس میں جا رہے ہیں ایون، یا کہیں شادی میں جا رہے ہیں، تب بھی ماسک انہوں نے پہنا ہوا ہے، کھانے کے وقت اتارتے ہیں اور پھر پہن لیتے ہیں. تو میرے خیال یہ کوئی بری چیز نہیں، اچھا ہے، بلکہ اگر اس طرح سے ہو جائے تو یہ تو پریکاشنس ہے. اور وائرس تو جس طرح یہ آگے پتہ نہیں کتنے وائرس اور اس طرح کے آنا شروع ہو رہیں گے. جی بالکل. تو اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ویوز چلتے رہتے ہیں اور چلتے رہیں گے تھوڑی دیر تک، اور یہ اب ہر بندے کو یہ پتہ ہو جانا چاہیے کہ ہم ریس کے لیے تیاری نہیں کر رہے، یہ ہم ملٹیپل ویوز میں جا رہے ہیں، اور ہمیں پوری جو لمبی ریس ہوتی ہے میراتھن، اس کے لیے پریپیئر کرنا چاہیے. جب کیسز بڑھیں گے اور ریسٹرکشن زیادہ ہوں گی، ہم نے کیا کرنا ہے، اور جب کیسز انشاءاللہ کم ہوں گے اور جب ریسٹرکشنز کم ہوں گی تو کب ہم نے اور کیسے ہم نے اپنے آپ کو ڈیل کرنا ہے. لیکن یہ صحیح. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں چائنا میں بڑا کامن ہے، پینڈیمک سے پہلے بھی ہر بندہ ماسک پہنتا تھا، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. یہاں پہ اگر وہ پہنتے تھے جو ایشینز ہیں اور چائنیز لوگ جی. پوچھتے کہ وہ کیوں پہن رہے ہیں. کیوں پہن رہے ہیں؟ جاپان میں اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ جائیں تو وہاں پہ ہر بندے نے پاکٹ میں رکھا ہوتا ہے کووڈ سے پہلے بھی، اور جب بھی کسی کو کھانسی آئے یا سنیز آئے وہ پہلی ماسک پہن لیتے ہیں ایز اے ایٹیکیٹ دوسرے بندے کے ساتھ. یہاں پہ ہسپتالوں میں ہم آلریڈی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تو ہم ماسک تو کووڈ کے بعد بھی ہم لگاتے رہیں گے، کیونکہ اس سے کافی انفیکشنز ہاسپٹل میں بھی کم ہوئے ہیں. اور یہاں پہ اب کافی حد تک جیسے آپ نے کہا نارمل ہو گیا، اور اب کوئی مائنڈ بھی نہیں کرتا کہ کہیں آپ نے ماسک پہنا ہے یا نہیں پہنا. اور یہ ریزنیبل بیلنس ہے کہ جب آپ کھا رہے ہیں اس وقت آپ ماسک اتار لیں، اور پھر جب آپ نہیں کھا رہے اور باتیں نہیں کر رہے کھاتے کے وقت تو پھر آپ ماسک واپس پہن لیں. تو پھر اس سے کافی حد تک ہمارا کام کنٹینیو ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو پہلے جب آیا بہت فیئر تھا، فیئر فیکٹر بہت زیادہ تھا کووڈ کا، سڑکیں سنسان تھیں، باہر نہیں، گروسری کرنے بھی جاتے تھے، گروسری کو دھوتے تھے آ کے بہت سارا. آہستہ 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 جو ہے وہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی. تو اب فیئر فیکٹر جو ہے وہ بہت کم ہے. تو یہ فیئر فیکٹر جو ہے وہ یہ تو نہیں کہ کیونکہ تھوڑا سا ریلیکسیشن آ گئی تو لوگ اس وجہ سے جو ہیں دوبارہ نہ کہیں اس معاملے میں چلے جائیں. تو جو بنیادی چیزیں تھیں، پہلے ہم کہتے تھے سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے، آپ ہاتھ دھوئیں، ہاتھ سینیٹائز کریں، ماسک پہنیں، تو یہی چیزیں ہمیں کنٹینیو کرنی ہے پریکاشنز کے لیے، یا جنرل اپنی زندگی جس طرح ہے عام ہے اپنے کیونکہ مینٹل پرابلمز بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو اپنے آپ کو دوبارہ انسان اس طرف نہ لے جائے اور اپنی ریگولر لائف، روٹین لائف جاری رکھے صرف ان احتیاطوں کے ساتھ. بالکل صحیح. میں بھی یہی ریکمینڈ کروں گا ساروں کو کہ ہمیں اب پتہ ہے کہ کیا کام کرتا ہے. ویکسینز کام کرتی ہیں، ماسکنگ کام کرتا ہے. اگر بیمار ہیں تو آپ کسی سے نہ ملیں یا آپ گھر پہ رہیں، آپ ہاتھ صاف کریں. اور یہ سمپل چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو پچھلے 20 مہینوں سے 24 مہینوں سے ہمارا لائف اسٹائل تھوڑا سا چینج ہوا ہے، ایڈجسٹ ہوا ہے. لیکن کافی حد تک ہمارا بزنس اب واپس شروع ہو گیا، ہم واپس اسکولوں میں جا رہے ہیں، کافی حد تک چیزیں کھل گئی ہیں. تو ہم نے تھوڑا اڈیپٹ کیا اپنا لائف اسٹائل، لیکن ایٹ لیسٹ مور نارمل ہے کمپیئر ٹو 1.5 سال پہلے جب ہر چیز بند تھی، کافی باہر سنسان تھا اور سڑکیں خالی تھیں. جہاں تک کہ اومیکرون کا سوال ہے، میں ہر بندے کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ پینک کر رہے ہیں، کہ آپ بہت اسکیئرڈ ہوں. بس یہ ہے کہ آپ بس دیکھتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ بس تھوڑا سا اسمارٹ ہو جائیں اور آپ سوچیں کہ کیا یہاں پہ میں نے جانا یا نہیں جانا، کیا میں ماسک پہن لوں یا نہ پہنوں. اور اس سے کافی حد تک جو ہے وہی چیزیں جیسے آپ نے کہا، ماسکنگ، ڈسٹینسنگ، ہاتھ دھونا اور ٹیسٹ کروانا اگر ہم بیمار ہوں. اسی کی وجہ سے ہم انشاءاللہ اس آگے جو ویو آ رہی ہے اس سے بھی ہم باہر نکلیں گے انشاءاللہ. بالکل درست ہے. اور آخر میں ابھی جو صورتحال ہے، جو ماڈلنگ آئی تھی اس میں بتایا گیا کہ 10,000 پر ڈے ہو سکتے ہیں، ایون مور دین دیٹ. تو کیا جو اوور آل، ایک تو یہ اچھا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں، احتیاط کر لیتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی جو ماڈلنگز آئی تھیں وہ بڑی خطرناک تھیں، لیکن وہ اتنا جو ہے وہ ہوا نہیں. تو ابھی بھی ظاہر ہے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں. تو کیا ایسی صورتحال بھی بن سکتی ہے کہ دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف چلے جائیں، کچھ اور ریسٹرکشنز لگ جائیں؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. جہاں تک ماڈلنگ کا سلسلہ ہے، ماڈلنگ یہ بتاتی ہے کہ اگر ابھی اس وقت ہم کنٹینیو کریں اپنی زندگی اور ہمارے جو انٹریکشنز ہیں تو کیا ہو سکتا ہے. تو جہاں تک انہوں نے جنوری کا دیا، انہوں نے کہا 10 15 20,000 کیسز بھی آپ کے ہو سکتے ہیں، جو کہ ابھی 1000 ہیں اگر ہم ابھی کچھ نہ کریں. تو یوزلی جب گورنمنٹ اس کو دیکھتی ہے، پبلک ہیلتھ کو دیکھتی ہے، وہ پھر ریسٹرکشنز ڈال دیتے ہیں یا پھر گیدرنگ سائز کی لمٹس کم کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر کیسز اتنے نہیں بڑھتے، کیونکہ وہ ایکشن جلدی لے لیتی ہیں، جلدی لے لیتے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے بھی پہلے بھی ہمارے ماڈلنگ تھی وہ زیادہ اسکیری نمبرز تھے، وہ اس لیے کیونکہ وہ ماڈل جو ہے وہ کافی ویسے
اگر آپ دیکھیں باقی پروونسز میں یا ملکوں میں جب وہ ماڈلنگ کو نہیں فالو کرتے یا وہ ریسٹرکشنز نہیں پہ ایکٹ کرتے تو پھر بالکل صحیح ماڈلنگ کے حساب سے ہی کیسز بڑھتے ہیں. تو ماڈلنگ جو ہے کافی سائنٹسٹ جو ہیں کافی اسمارٹ ہے, پوری زندگی اسی میں ہی گزارتے ہیں. تو ان کی اس کی وجہ سے گورنمنٹ آج بھی کافی وہ سوچ رہی ہے, پروونشل گورنمنٹ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی, کیا کیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ 2 ہفتے کے بعد کرسمس ہے, اسکول بند ہو رہے ہیں اور ہالیڈیز آ رہی ہیں, تو ان کے لیے دس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ. اور جو عوام ہے وہ کیا وہ ریسٹرکشنز ایسی کوئی چیز وہ ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں کرتی ہیں, کیونکہ بڑی کرٹیکل سچویشن ہے. ظاہر ہے ایک ریلیجس بھی ہے اور فیسٹیو بھی ایک ایونٹ ہے, تو اس کو اور سب لوگ مناتے ہیں, یہ نہیں کہ, تو اس لیے میرے خیال تھوڑا سا مسئلہ. لیکن ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ پہلے جو ہاٹ اسپاٹس تھے, ٹورانٹو تھا, پیل تھا. ابھی ٹورانٹو میں تو زیادہ ہیں, پیل میں آن اینڈ آف ہوتا رہتا ہے, کبھی 20-30 آ جاتے ہیں, کبھی 60 آتا ہے. لیکن جو سبربس ہیں, آپ واٹرلو دیکھ لیجئے, اوٹوا دیکھ لیں یا باقی سمکو دیکھ لیں, وہاں پہ کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو میرے خیال وہاں کیونکہ اس طرح کی ریسٹرکشن شاید زیادہ نہیں ہے, یہ فالو نہیں کرتے ہیں میرے خیال, تو یہ وجہ بھی ہو رہی ہے کہ وہاں پہ لوگ زیادہ, اب کافی زیادہ لوگ وہاں پہ, جنرلی اگر 1500 ہوتا ہے تو شاید جی ٹی اے کا حصہ اس میں 30% بھی نہیں ہوتا. جی بالکل. تو اس کی یہ وجہ ہے, ایک یہ ہے کہ یہاں پہ ویکسینیشن ریٹ کافی ہائی ہے. پیل ریجن میں, ٹورانٹو میں کافی ایفرٹ کیا ہے ٹورانٹو پبلک ہیلتھ اور پیل پبلک ہیلتھ نے, اور مساور میں ساروں کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بھی ویکسین لگوایا ہے, کہ جس کی وجہ سے کافی حد تک ہمیں دیکھیں کہ کیسز کافی کم ہو گئے ہیں. جہاں تک آپ سبربز میں جائیں یا دوسرے پروونسز میں جائیں, جیسے البرٹا, ساسکیچوان, وہاں پہ کافی بڑے پاکٹس ہیں جہاں پہ لوگوں نے ویکسین نہیں لگوایا, اور وہاں پہ بھی وہ یہی دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ کیسز بڑھ رہے ہیں وہی لوگ ہیں جنہوں نے ویکسینز نہیں لگوائیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ ریسٹرکشنز بھی کم ہیں, تو جہاں تک وہ ایسے بات ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی آگ لگانے کے لیے اگر تھوڑا سا بھی فلیم ہونا, تو اس کی وجہ سے سلولی بہت جلدی پھر وہ آگ بڑھ جاتی ہے. تو ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آگ بڑھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے اور نوبت بھی نہ آئے. اس سے پہلے کہ ہم جو بھی پروٹیکٹیو چیز ہم کر سکتے ہیں, ایز لانگ ایز وہ سیف ہو ہم وہ کریں, اور پھر ایز لانگ ایز پاسبل ہم نارمل لائف گزار سکیں. کیونکہ ٹورانٹو میں اور پیل میں, اونٹاریو میں ہمارا ون آف دا لانگسٹ لاک ڈاؤن پیریڈ رہا ہے پورے نارتھ امریکہ میں, اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی چاہتا ہے کہ اتنا لمبا جو 6+ مہینے کا جو لاک ڈاؤن ہمارا تھا لاسٹ ایئر دسمبر سے لے کر مئی تک, نومبر سے لے کر مئی تک, ہمارا پھر سے وہ ہو. بالکل, بہت اچھی بات کی. ہوپفلی لوگ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں گے اور احتیاط کریں گے. ڈاکٹر ہاشم خان صاحب, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا, اور نیکسٹ انشاءاللہ مزید کبھی پروگرام میں آپ سے ڈسکس کریں گے, اس کی مزید بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ڈاکٹر ہاشم خان جو کہ پلمونالوجسٹ ہیں, ماہر لنگز ہیں, ماہر امراض پھیپھڑا, اور کوچیئر بھی ہیں کینیڈین مسلم ٹاسک فورس کے. ابھی جو چیز ہے یہ ریئلٹی ہے, اس نے ختم نہیں ہونا, اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. 2 سال سے آپ گزار رہے ہیں, ابھی بھی احتیاط ضروری ہے, اور یہ زندگی میں ساتھ آپ کے چلے گی. ماسکنگ اچھی بات ہے, پولوشن خیر یہ تو بہت اچھا, یہاں پہ بہت کم پولوشن ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ اب کیونکہ آپ 2 سال میں آپ عادی ہو گئے ہیں, تو ماسک آپ پہنیے, جب بھی باہر جائیں پہنیے, جہاں آپ کو گیدرنگ زیادہ نظر آئے, جہاں آپ کی سوشل ڈسٹینسنگ کم ہے, نزدیک لوگ ہیں, کوئی برائی نہیں ہوتی, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ماسک اپنا پہنیں, ہاتھ ضرور دھوئیں, جہاں بھی جائیں کھانا کھانے سے پہلے لازمی ہاتھ دھوئیں, اور جہاں بھی آپ کو, اب تو ہر جگہ پہ سینیٹائزرز جو ہیں وہاں پہ ہینڈ سینیٹائز کریں اپنے جتنے ہو سکتے ہیں, فاصلہ رکھیں, کوشش کریں جہاں ضروری نہیں ہے نہ جائیں, کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ احتیاط کریں گے, آپ کے لیے بھی, آپ کے خاندان کے لیے بھی, آپ کے دوستوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات اس کا علاج, پہلا احتیاط ہے اور اس کے بعد علاج ہے, اور اس کے بعد ویکسین جو ہے وہ اگر آپ کوالیفائی 50 ایئر ابو ہیں, بلکہ شاید بہت جلد جو ہے 18+ کے لیے بھی ڈیٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے, ضرور بوسٹر جو ہے شاٹ آپ لگوائیے, کیونکہ جنرلی جو ریسرچ بتا رہی ہیں کہ اس اراؤنڈ 6 months تک اس کی افیکٹونیس جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ ڈکلائن کی طرف چلی جاتی ہے. اور بچوں کو بھی سیف ہے, ڈاکٹر صاحب نے خود بتایا کہ 5 سال کی عمر کا ان کا بچہ ہے, انہوں نے اس کو ویکسین لگوائی ہے, اور دی کوانٹٹی آف دی ویکسین از 1/3 جو ہے وہ کم ہے, اور اس کے بعد وقفہ بھی ہے وہ 8 ہفتے کا ہے. تو کوشش کیجئے, کوشش ہم سب مل کے کر سکتے ہیں, اور اللہ رب کریم سب کو صحت تندرستی دے. سب کے لیے دعا ہے جو کسی بھی حوالے سے بیمار ہیں, اللہ رب کریم ان کو شفا عطا فرمائے, ہم دعا کرتے ہیں. احتیاط کیجئے اپنے لیے, سب کو. تو چلیے جناب, ہمیں دیجیے اجازت, دعا میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا بل حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز, اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز. موسم سرد ہو رہا ہے, اپنا بچوں کا بہت خیال رکھیے. یہ جب بدلتا موسم ہوتا ہے
یہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ، اور یہی یہاں پہ کچھ تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے. گھر سے باہر نکلیں بالکل اچھی طرح سے جو ہے کور اپ ہوں، آپ جرسی پہنیں، جیکٹ پہنیں، سر پہ ٹوپی لیں، مفرل پہنیں. بچوں کے لیے خاص طور پر ان کو بہت احتیاط کریں. اور جیسے ہم نے پروگرام میں کہا کہ ویکسین اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں اوور 50 ہیں، یا ابھی 18+ بھی ہو جائے گی، یا بچے جو 5 سے 7 سال 11 سال کے ان کو جو ویکسین ضرور لگوائیں. اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے. بشرط زندگی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اگلی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اسٹوڈیو انجینئر طلحہ بھٹی اپنے میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپورٹ دیں. زندگی خرچ ہو جاتی ہے اپنوں کے لیے رقمیں بنانے میں، ہمیں اپنا بنا لو تھوڑی رقم بچانے میں. آج ہی کانٹیکٹ کریں انشورنس بازار کے آفس اپنی آٹو، ہوم اور لائف انشورنس کے لیے 4168171313 یا وزٹ کریں www.insurancebazar.ca. آپ کی بچت اور آپ کے مستقبل کا محافظ انشورنس بازار. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600, or register at arshadbhatti.com. اپنے پیاروں کو بلائیے کینیڈا میں بسائیے ICC امیگریشن. مستقبل سنوارے آسانی کے ساتھ ICC کے ساتھ. ICC امیگریشن کے RD MD اور ان کی پروفیشنل ٹیم ہیڈ آفس مسیساگا سے آپ کو سرو کر رہی ہیں. بزنس ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا، ورک پرمٹ، اسپانسرشپ یا کسی بھی اپروو کیٹیگری میں آپ اپنے پیاروں کو کینیڈا بلانا چاہتے ہیں تو ابھی کال کر لیں 905-461-2424. It's 905-461-2424. ICC امیگریشن. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help.
जो खरीदें मिल्टन से ही खरीदें। મિલ્ટનમાં નાના વેપારીઓના દુકાનમાં ખરીદી કરી બિઝનેસ આપો। মিল্টনে আসুন, স্থানীয় দোকানে বাজার করুন। تسوق محليا في ملتن। தேசியத்தை அகையான் மில்டன் ஒலின் படுகா। உங்களோட வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களே மில்டன்லே வேண்டுங்க। मिल्टन ही जानते हो तो मिल्टन ही खरीदारी करो। मिल्टन में रहते हैं, मिल्टन में खरीदारी कीजिए। The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Hi, I'm Mr. Maladina from Home Life Jeevan Reality, where our vision is your growth. Are you looking to buy, sell, invest in real estate and confused where to start from? Don't be afraid. You will be moving in right directions with us. We deal in residential, commercial, pre-construction and investment properties. Take advantage of my 20 years experience in real estate. For one-on-one consultation, you can always call me at 416-434-3102. Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. Team Farhan, mortgage solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction, and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. الصلاة خير من النوم.
मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 9052571342 या WIMCanada.com पे लॉग इन हो। If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Here at Z Auto Center, we pride ourselves in being professional, reliable, and affordable. Our certified technicians have years of experience working on all types of vehicles. Special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050 or visit zautocenter.com.